السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج میں بات کروں گا شب برات کی حقیقت کیا ہے، شب برات میں کون کون سی عبادت کرنی ہے، شب برات میں کیا کیا بدعات ہے، خرافات ہے۔ سنیے گا، شعبان کی 15ویں رات جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بخشش والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ اردو میں اس رات کو شب برات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات، برات کے معنی عذاب سے آزاد ہونے کے ہیں۔ اس رات کی بڑی فضیلتیں اور اہمیت ہے، احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی اس رات میں اپنی مخلوق پر خاص نظر کرم فرماتا ہے اور مغفرت و عطا کا سلسلہ عام ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ بے شک اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے شعبان المعظم کے مہینے کی 15ویں رات یعنی شب برات میں، اور اپنی تمام مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے، ایک مشرک، دوسرا کینہ رکھنے والے۔ جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا، دوسرا کینہ رکھنے والے کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور ندامت و شرمندگی کے آنسو بہائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور ہماری پکار کو سنے گا۔ اسی طرح بعض علاقے میں اس رات میں بہت سے لوگوں نے بے بنیاد احادیث کو دلیل بنا کر عبادت کی مختلف شکلیں رائج کر رکھی ہیں، جو بدعت ہے۔ جیسے کہ بعض علاقے میں مغرب کی نماز کے بعد یاسین شریف کا اجتماعی دور ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ یاسین شریف کا اجتماعی دور ہوتا ہے تو درازی عمر یعنی لمبی عمر کی دعا کی جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ یاسین شریف کا اجتماعی دور ہوتا ہے تو رزق میں بڑھوتری کی دعا کی جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ یاسین شریف کا اجتماعی دور ہوتا ہے تو آفات، مشکلات سے حفاظت کی دعا کی جاتی ہے۔ بعض جگہوں پر اس رات میں لوگ غسل کرنا بھی سنت سمجھتے ہیں، 4 یا 6 رکعت پڑھنا بھی مسنون عمل سمجھتے ہیں، اور مغرب کے بعد کھانا وغیرہ غربا میں، مساکین میں تقسیم کرنا بھی ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ کام اگرچہ بہت اچھے ہیں، قابل ستائش، قابل تعریف ہیں، لیکن جو چیز قرآن سے ثابت نہیں، احادیث سے ثابت نہیں، اور اس پر ثواب کی امید رکھیں، کر کے اس کام کو کر کے ہم ثواب کی امید رکھیں تو یہ خلاف شریعت ہے، یہ شرع کے خلاف ہے۔ ایسے کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتھا وصوموا نہارھا۔ حدیث ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو راتوں کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ قیام کرنے کا مطلب عبادت کرو۔ کس طرح؟ تنہائی میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، اللہ کے سامنے ندامت و شرمندگی کے آنسو بہاؤ، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ حاجت پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، گریہ و زاری کرو، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی اور ناک کو رگڑو اور اللہ کے سامنے بھیک مانگو۔ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دن میں روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنے کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتوں میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مہینے ایام 20 کے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر رکھ لے تو اور بہتر ہے، باعث اجر ہے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے تو اللہ اس کا اجر ضرور دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ شعبان المعظم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم میں کثرت سے نفل روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔
इन अहादीस की रोशनी में मालूम होता है कि शबे बारात की रात 3 काम करना है। नंबर 1, कब्रिस्तान जाना है और मरहूमीन के लिए, तमाम मुर्दों के लिए दुआए मगफिरत करनी है। लेकिन याद रहे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में शबे बारात की रात सिर्फ 1 मर्तबा जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए थे। अगर कोई शख्स 1 मर्तबा भी पूरी जिंदगी में चला जाए तो सुन्नत की अदायगी हो जाएगी। नंबर 2, इस रात में नफली इबादत करे, कुरान की तिलावत करे, जिक्र करे और सलात तौबा पढ़े, सलात हाजत पढ़े और तहज्जुद की नमाज पढ़े, सलात तस्बीह पढ़े, अल्लाह के सामने गिरिया जारी करे। नंबर 3, दिन में रोजा रखे। बाकी इस रात में पटाखे छोड़ना, कब्रिस्तान को चरागा करना, आतिशबाजी करना, मस्जिदों को सजाना, घरों को सजाना, ये सब खुराफात है, बिदआत है, वाहियात है।